ہمارے پھیپھڑے سگریٹ نوشی کی کیا قیمت ادا کرتے ہیں؟ میرا نام ڈاکٹر عامر اقبال ہے اور پچھلے 30 برس سے میں استھما اور سی او پی ڈی کے مریض دیکھ رہا ہوں۔ سگریٹ نوشی کی جو قیمت ہے ہمارے پھیپھڑے دو طرح ادا کرتے ہیں، ایک کینسر، لنگ کینسر، اور دوسرا سی او پی ڈی۔ لیکن آج ہم بات کریں گے سی او پی ڈی پہ۔ سی او پی ڈی کیا ہے؟ یہ مخفف ہے کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز کا، یعنی کہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے یا اور کسی اریٹنٹ کی وجہ سے جو سانس کی نالیوں میں انفلیمیشن پیدا ہونا اور بتدریج یعنی کہ ود ٹائم ان میں ان کا تنگ پڑ جانا، سکڑ جانا اور فائبروسس یعنی کہ اسکار ٹیشو ڈیولپ ہو جانا۔ اب جب اسکار ٹیشو ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ پھر لنگ فنکشن پہ اثرات ہوتے ہیں، پھر آگے اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں بہت ساری، جس پہ ابھی ہم آئیں گے۔ اس پہ تھوڑا سا ہم ذرا ریمائنڈ کر لیں اپنے آپ کو، یاد کر لیں کہ جو پھیپھڑے ہیں ان کے اندر سانس کی نالیاں ہیں، وہ آپ سمجھیں کہ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے، یعنی کہ درخت کا تنا وہ مین سانس کی نالی ہے، پھر آپ بھی اس کی شاخیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بڑھتی جاتی ہیں وہ نالیاں، ایونچولی درخت جو ہے وہ اس میں تو پتوں میں اینڈ ہوتا ہے، لیکن پھیپھڑوں کے اندر وہ اسٹرکچرز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیکس ہوتے ہیں، ایلویولائی جنہیں کہتے ہیں، اس میں اینڈ ہوتے ہیں۔ یہ جو ایلویولائی ہیں ان کے اندر گیس ایکسچینج ہوتی ہے، یعنی کہ بدن کو آکسیجن ملتی ہے یہاں سے، اور پھر جو ویسٹ پروڈکٹ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ان میں ریلیز ہوتی ہے، جو کہ پھر ہم سانس کے ذریعے ہی خارج کرتے ہیں۔ سی او پی ڈی کی علامات میں کامنلی ہے کھانسی، سب سے زیادہ کامن کھانسی ہے، اور وہ اکثر ریشے کے ساتھ آتی ہے، جس میں پس بھی ہوتی ہے کبھی کبھی۔ اب دیکھا ہوگا آپ نے کہ کئی بزرگ ہیں جو کہ حقہ یا سگریٹ پیتے رہے ہیں عمر بھر، اور پھر اس کے بعد ان کو کھانسی کے باعث تقریباً سارا سال ہی رہتے ہیں، یا پھر کبھی کچھ مہینے رہ گئے تو کچھ عرصے کے لیے ان کو ذرا ریلیف بھی مل جاتی ہے۔ اس کے سمٹمز جو ہیں، علامات ہیں، وہ استھما کے ساتھ بھی اوورلیپ کرتے ہیں، تو اس لیے ذرا یہ ڈسٹنکشن کرنی بھی ضروری ہے، کیونکہ استھما ریورسیبل ہوتا ہے، سی او پی ڈی ریورسیبل نہیں ہوتا۔ اور سی او پی ڈی کا اس لیے سی او پی ڈی کی مین جو مینجمنٹ ہے وہ اوائڈ کرنا ہے، پریونشن ہی ہے، اس پہ بھی ابھی ہم آتے ہیں۔ جو کامن علامات جس طرح میں نے کہا تھا، ایک تو کھانسی ہے اور ریشہ ہے، پھر سانس چڑھ جانا جلدی، یعنی کہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے سے، سیڑھی چڑھنے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ریسٹ لینا پڑ رہا ہے، تھکاوٹ شروع ہو گئی ہے، ویسے بھی جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے۔ پھر چونکہ آپ کے پھیپھڑوں میں سانس کی نالیوں میں اتنے چینجز آ چکے ہوتے ہیں، ان میں وہ کلیئرنس نہیں ہوتی، تو اس لیے انفیکشنز بھی بار بار ہوتی ہیں۔ سال میں 4-5 دفعہ کم از کم برونکائٹس کا اٹیک ہوتا ہے، جس کو پھر اینٹی بایوٹکس کی ضرورت پڑ جاتی، اور کبھی کبھی وہ نیمونیا میں بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اس کی، اور نیمونیا جو ہے وہ تو اکثر اوقات جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ اب سی او پی ڈی کے ہم نے ذکر تو کیا تھا کہ رسکس میں تمباکو نوشی یعنی سگریٹ پینا جو ہے وہ سر فہرست ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور فیکٹرز ہیں جن میں ہیوی پولیوشن ہے، ایئر پولیوشن، آؤٹ ڈور پولیوشن بھی، انڈور پولیوشن بھی۔ آؤٹ ڈور پولیوشن میں جس طرح جب اسموک کا سیزن آتا ہے وہ، اور اس کی ہسٹوریکلی جب لنڈن کی مشہور فاگز ہوتی تھی ان میں سی او پی ڈی کے کیسز بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔ انہوں نے کلین ایئر ایکٹ پاس کیا، ہوا صاف کی، آلودگی صاف ہوئی ہوا سے ان کی، تو سی او پی ڈی کے کیسز کم ہونے شروع ہو گئے وہاں پہ۔ تو بہرحال، اور انڈور پولیوشن ہوتی ہے جب خاص طور پہ لوور سوشو اکنامک اسٹیٹا میں یہ ہے کہ ایک ہی کمرے میں رہنا اور اسی کے اندر کھانا وغیرہ پکانا، یا سردیوں میں گرمائش کے لیے آگ جلانا، اکثر یہ لکڑی یا ٹویکس یا کوئلے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس قسم کی انڈور پولیوشن جو ہے اس سے بھی یہ سی او پی ڈی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ پرہیز ہی سب سے بہتر ہے اس کا مؤثر علاج میں، اس کے سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ اور آج کل جو ایک اور ٹینڈنسی بن گئی ہے، ایک شیشہ آیا تھا، پھر ویپنگ وغیرہ آ گئی ہے۔ اب ریسنٹلی لندن سے رپورٹس آ رہی ہیں جن میں کہ ویپنگ کی وجہ سے بھی لنگس پہ نقصانات نمودار ہو رہے ہیں۔ سو جس طرح دی اولڈ ایکسپریشن جسے کہتے ہیں ounce of prevention is better than a pound of cure۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کوئی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ نیچے کامنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ اگر آپ کوئی مجھ سے ذاتی طور پر مشورہ کرنے چاہتے ہیں تو
مرہم کے پلیٹ فارم سے میرے ساتھ وقت مقرر کر سکتے ہیں.